الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. میرے معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ دنوں شام میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر اسدی غنڈوں نے حملہ کر کے اسے آگ لگائی اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، ان کے غلام اور اسی طرح دیگر بعض اکابر کی قبور کو جلایا گیا، ان کو کھودا کیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد مسلمانوں نے، اسلامی ممالک نے اور مسلمانوں پر حکومت کرنے والے یہود اور نصارہ کے پروردہ ایجنٹوں نے اسی طریقے سے روایتی رد عمل ظاہر کیا جس طرح وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ نہ اس واقعے کا کوئی نوٹس لیا گیا اور نہ ہی جس طرح اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر کوئی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ مسلمان حکمرانوں کی زبانوں کے اوپر تالے لگ گئے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور اس کی مذمت کے اندر ان کی زبانوں سے دو الفاظ بھی نہ نکلے۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے نوجوان نسل کو اور ہمارے سننے والوں کو اپنی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکے، اس لیے کہ وہی لوگ ترقی کر سکتے ہیں، وہی قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام عمر اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بھی تھے، حافظ بھی تھے، علامہ اور مجتہد بھی تھے، عابد اور زاہد بھی تھے، سید اور امیر المؤمنین کے القاب کے ساتھ یاد کیے جاتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی اور آپ کی نسبتیں اموی، قرشی، مدنی اور پھر مصری جو ہے، یہ آپ کی نسبتیں تھیں۔ اور خلیفہ راشد، زاہد اور
اشج بنی امیہ کے القاب کے ساتھ آپ مشہور تھے۔ آپ کا شمار ائمہ مجتہدین اور خلفائے الراشدین میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسن اخلاق سے آپ کو آراستہ کیا تھا اور عقل کامل آپ کو نصیب فرمائی تھی، اور عمدہ اور بہترین سیاست کے مالک تھے۔ امت کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے کے اوپر آپ حریص تھے۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ علم کی دولت سے نوازا تھا، فقیہ النفس تھے، اور عقل و فہم کا مظہر تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کرنا اور دعا کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے رونا دھونا، یہ آپ پر ختم تھا۔ 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود بے حد قناعت پسند تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد خاندان بنو امیہ میں ایک ممتاز اور خوش قسمت بزرگ تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مصر گیا، یہ زمانہ تھا مسلمہ بن مخلد کی گورنری کا، تو وہاں میرے دل کے اندر چند تمنائیں پیدا ہوئیں اور اللہ نے ان ساری تمناؤں کو پورا کر دیا۔ میری آرزو تھی کہ میں مصر کا گورنر بن جاؤں، تو اللہ نے مجھے مصر کی گورنری عطا فرمائی، اور جب مصر کے گورنر بنے تو 1-2 سال نہیں، پورے 20 سال اور 10 مہینے اور 12 دن تک مسلسل مصر کی گورنری ان کے پاس رہی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی گورنری اسلامی تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں رہی۔ ان کی گورنری کا زمانہ رجب ہجری 56 سے شروع ہوا، اور 20 سال تک گورنر رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد انتہائی نیک انسان تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایتیں کی، اور پھر ان کا جو عقد نکاح ہوا وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم کے ساتھ رات کے گشت پر تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی اپنے دور خلافت کے اندر رات کے وقت میں گشت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی تکالیفیں جو ہیں وہ معلوم کیا کرتے تھے۔ تو آپ رات کے گشت پر تھے کہ گشت کرتے کرتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور ایک مکان کی دیوار کے ساتھ سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، تو اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کے اندر سے آواز سنی کہ کوئی عورت اپنی بچی سے یہ کہہ رہی تھی، یا بنتا قومی الی ذالک اللبن فامزقیہ بالماء، بیٹی اٹھو اور اٹھ کر کے دودھ کے اندر پانی ملا دو، صبح ہونے والی ہے اور صبح سے پہلے پہلے یہ کام کر دو۔ بیٹی نے آگے سے جواب دیا، یا امتا او ما علمت ما کان من امیر المؤمنین اليوم، امی جان
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے آج کیا حکم صادر کیا ہے؟ ماں نے پوچھا کہ بیٹی امیر المؤمنین نے کیا حکم صادر کیا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا انہو امر منادیا فنادا اللہ یشاب اللبن بالماء، کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ایک منادی کے ذریعے سے، ایک آواز لگانے والے، ایک اعلان کرنے والے کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ ماں نے آگے سے جواب دیا یا بنتا قومی الی اللبن فامزقیہ بالماء، بیٹی اٹھو اور اٹھ کر کے دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ فإنک بموضع لا یراک عمر ولا منادی عمر، اس لیے کہ تم ایسے مقام کے اوپر ہو کہ اس وقت نہ تو یہاں پر عمر ہے اور نہ عمر کی طرف سے اعلان کرنے والا ہے، نہ تجھے عمر دیکھ رہے ہیں اور نہ عمر کی طرف سے اعلان کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو اس بچی نے آگے سے جواب دیا یا امتا واللہ ما کنت لأتیہ فی الملأ وآسیہ فی الخلا، امی جان اللہ کی قسم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو سامنے ان کی تابعداری کروں امیر المومنین کی اور ان کی عدم موجودگی کے اندر ان کی نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ان کان عمر لا یعلم فإلہ عمر یعلم، اگرچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے دودھ کے اندر پانی ملا دیا ہے، لیکن عمر کا رب تو جانتا ہے۔ ما کنت لافعلہ وقد نہا عنہ، میں وہ کام نہیں کر سکتی کہ جس کام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو بڑے اس سے متاثر ہوئے اور اپنے غلام اسلم سے فرمانے لگے کہ اس مکان کو اور اس دروازے کو، اس جگہ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لو۔ واپس تشریف لے گئے اور جب صبح ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم کو بھیجا کہ جاؤ رات کو جو میں نے بتایا تھا جس مکان کے بارے میں، وہاں جا کر کے معلومات حاصل کرو اور معلوم کرو کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، ان کے گھر میں کوئی مرد ہے یا نہیں ہے۔ حضرت اسلم آئے اور آ کر کے انہوں نے پوری معلومات کی اور معلومات کر کے واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خبر دی اور فرمایا کہ وہ قبیلہ بنو ہلال کی ایک بچی ہے اور یتیم ہے، اس کا والد جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، والد زندہ نہیں ہے، ان کی والدہ ہے اور وہ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں تو نکاح کر نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میں سے کون جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کا خواہش مند ہے؟ تو ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شادی شدہ تھے، دیگر بھی شادی شدہ تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ غیر شادی شدہ تھے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بھیجا تھا
اور ان سے جا کر کہا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ اور معلومات کر کے آؤ کہ وہ عورت کون ہے جن کے درمیان میں رات کو اس طرح سے بات چیت ہوئی۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر کے معلومات اکٹھی کی اور آ کر کے والد کو بتایا۔ تو والد نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے جاؤ اور جا کر کے اس بچی کے ساتھ نکاح کر لو۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے ذریعے سے تمہیں ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو ملک عرب کے اندر سرداری کرے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ایک بہترین شاہ سوار بنے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے حکم پر اس بچی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر ان سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بچی انہیں عطا فرمائی جن کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا نام لیلہ بنت عاصم تھا اور ام عاصم ان کی کنیت تھی۔ اور پھر ام عاصم کے ساتھ یا لیلہ بنت عاصم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا، اور اس سے پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں خواب دیکھا، اور جب خواب سے نیند سے بیدار ہوئے تو اپنا آنکھیں ملتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے: من ھذا الذی من ولد عمر یسمى عمر یسیر بسیرت عمر، کہ یہ بچہ کون ہے کہ جو عمر کی اولاد میں سے ہے اور اس کا نام بھی عمر ہے، اور جو عمر کی طریقے کے اوپر چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اس بچے کی پیشانی کے اوپر زخم کا ایک نشان ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جو اولاد اس وقت موجود تھی ان میں سے کوئی آدمی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی پیشانی کے اوپر زخم ہو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ میری اولاد میں سے کوئی خلافت کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان والوں کو ان کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ خواب کسی معمولی انسان کا نہیں تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواب کی تعبیر کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر کون سا وہ بچہ ہوگا کہ جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، اور جو ہمارے باپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہجری 61 کے اندر مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد عبدالعزیز سے ملنے کے لیے مصر آئے، اور مصر میں انہوں نے قیام کیا۔ اس مصر میں قیام کے دوران میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی اسبغ بن عبدالعزیز کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھڑ سواری کر رہے تھے کہ اچانک وہ گر گئے اور ان کی پیشانی کے اوپر زخم آ گیا۔ ان کے بھائی اسبغ بن عبدالعزیز بے تحاشا ہنسنے لگے۔ والد عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ اسبغ اپنے بھائی کے گر کر زخمی ہونے پر ہنستا ہے، تو اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہارا بھائی گر کر کے زخمی ہو گیا ہے اور تم اس کے اوپر ہنس رہے ہو، خوشی مناتے ہو۔ میں کہ نہیں، نہ تو میں ان کی مصیبت کے اوپر خوش ہوا ہوں اور نہ ان کے گر جانے کے اوپر ہنسا ہوں۔ اصل بات یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں اشج بنی امیہ کی تمام علامتیں جمع ہیں، مگر پیشانی پر زخم کا نشان نہیں۔ جب یہ سواری سے گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آیا تو مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئی۔ میں اس خوشی میں ہنستا تھا، اور وہ کہنے لگے بخدا یہی اشج بنی امیہ ہے جن کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ عبدالعزیز یہ سن کر کے خاموش ہو گئے اور کہا کہ جس شخص کے ساتھ لوگوں کی اتنی امیدیں وابستہ ہوں اس کی تعلیم و تربیت مدینہ ہی میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے دوبارہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا، اور مدینہ منورہ میں پھر ان کے چچا، ان کی والدہ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعلیم فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان کو تعلیم دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصر سے واپس مدینہ منورہ بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت کی اور انہیں صالح بن کیسان کی اتالیقی کے اندر دے دیا، اور صالح بن کیسان نے جس دیانت کے ساتھ ان کی مذہبی اور اخلاقی نگرانی کی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں تاخیر کی تو صالح بن کیسان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ تم نے نماز کے اندر تاخیر کیوں کی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میں اپنے بال سنوار رہا تھا اور بال سنوارنے میں دیر ہو گئی۔ تو صالح بن کیسان نے ان کے استاد نے فرمایا کہ اب بالوں کی آرائش کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے عبدالعزیز کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کو اس واقعے کی خبر کی، اور انہوں نے مصر سے فوراً ایک آدمی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے سب سے پہلے پہنچ کر کے مدینہ منورہ میرے بیٹے کے بال مونڈو اور اس کے بعد اس سے بات چیت کرنا۔ وہ آئے اور آ کر کے سب سے پہلے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال منڈوائے اور اس کے بعد بات چیت کی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے چچا امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے
اپنے آغوش میں لے لیا، اپنے اولاد کے ساتھ ان کو رکھا اور اولاد سے بھی زیادہ ان کو ترجیح دی، اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک جو کہ انتہائی نیک اور صالحہ عورت تھی، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقد نکاح کی اندر دے دی۔ فاطمہ بنت عبد الملک وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے یہ الفاظ کہے، یہ شعر کہا: بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها فلم تكن امرأة تستحق هذا البيت الى يومنا هذا غيرها، کہ فاطمہ بنت عبد الملک وہ عورت ہے کہ جو ایک خلیفہ کی بیٹی ہے اور جس کا دادا بھی خلیفہ تھا، جو بہت سارے خلیفاؤں کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے، اور وہ خلیفۃ زوجہا، اس کا خاوند وہ بھی خلیفہ ہے۔ فاطمہ بنت عبد الملک کے والد عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ تھے، اور مروان بن حکم جو دادا ہیں وہ بھی خلیفہ تھے، تو اس لیے فرمایا کہ بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها، کہ خلیفہ کی بیٹی ہیں اور دادا بھی خلیفہ ہے، عبد الملک بھی خلیفہ ہیں، اور ان کے والد جو ہے مروان ابن الحکم وہ بھی خلیفہ ہیں۔ وہ اخت الخلائف، اور خلیفوں کی بہن ہے، بھائی جو ہیں وہ بھی خلفاء ہیں۔ تو ان کے بھائی کون تھے؟ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ بھی خلفاء ہیں۔ وہ خلیفۃ زوجہا، اور جو خاوند ہیں وہ بھی خلیفہ، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جو عورت اتنی صفات کی مالک ہے، لا نعرف امرأة بهذه صفتی الی یومنا ھذا سواها، تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ایسی عورت آج کے دن تک کوئی نہیں دیکھی کہ جس کا باپ بھی خلیفہ ہو، دادا بھی خلیفہ ہو، بھائی بھی خلیفہ ہوں، خاوند بھی خلیفہ ہو۔ تو اس گھر کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے شایان شان یہی عورت تھی۔